یہ جو صلاحیتوں کی پرورش ہے نا، اس کو عنوان قرار دیتے ہوئے میں نے اس آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تھوڑا سا اور ہمت کرو، تھوڑا اور آگے آؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے مومنو، تم مومن ہو گئے ہو، یہ بہت بڑا ہنر ہے، مگر ایک قدم اور آگے آؤ، پہچانو اپنے آپ کو، جانچو اپنے آپ کو، تولو اپنے آپ کو، تم مومن ہو، متقی ہو سکتے ہو۔ یہ جو مومن کو تقوی دعوت تقوی دی جا رہی ہے، تقوی کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی تم اور صلاحیتوں میں اضافہ کرو۔ جب تیراک اپنے شاگردوں کو کسی تالاب میں یا کسی نہر میں کوداتا ہے تو پہلے چھوٹے پانی میں اتارتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی میں لے جاتا ہے، پھر وہ دریا میں بھی لے جاتا ہے، پھر وہ سمندر میں بھی لے جاتا ہے۔ جی، پہلے ہی مرحلے پہ سمندر میں نہیں اتارا جاتا، پہلے مرحلے پہ چھوٹے پانی میں، پھر اور گہرا پانی، پھر اور گہرا پانی۔ یہ جو آہستہ آہستہ پانی گہرا کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اس کو موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو جانچو، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم یہ بھی کر سکتے ہو۔ لہٰذا یہاں اعلان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، تھوڑا سا اور آگے آؤ، تھوڑی سی اور محنت کرو، متقی ہو سکتے ہو۔ پھر جب متقی ہونے کی دعوت دے دی تو پھر کہا، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، سچوں کے ساتھ وہ چل ہی نہیں سکتا جو مومن نہ ہو۔ مومن کو متقی ہونے کی دعوت ہے اور صاحبان تقوی کو دعوت ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اختیار دیا جا رہا ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ حکم ارشادی بھی ہو سکتا ہے، یہ حکم مولوی بھی ہو سکتا ہے۔ حکم مولوی وہ جو اسے مولا مانے، حکم ارشادی وہ جو اسے بہرحال اپنا خالق مانے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ سے رہنمائی چاہیے تو وہ رہنمائی دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے حکم چاہیے کہ جو وہ کہے گا اس پہ عمل کروں گا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ تو یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ بھائی تھوڑا سا توجہ بڑھا لیجیے گا۔ یا اللہ بات آپ تک پہنچ گئی، یا اللہ تو خود یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور، اللہ کے علاوہ غیر کا تصور، غیر خدا کو پکارنا، کسی اور کے دروازے پہ کیوں بھیج رہا ہے، کسی اور سے کیوں جوڑ رہا ہے؟ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ ہی کو پکارنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ جانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ عقیدہ توسل کے لیے لفظ وسیلہ استعمال ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورا عمل ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، ان کے ساتھ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آیت پوری ہو گئی ہے بھائی۔ ہم نے ایک صاحب کو دیکھا، ہمارے شہزاد بھائی بیٹھے ہوئے، فرض کیجئے کہ یہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کہیں جا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ وہ بس کا ٹکٹ خریدنے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہا بس کا ٹکٹ کیوں خریدنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہاں سے میں بارڈر جانا چاہتا ہوں، ایران اور پاکستان کے۔ بھائی وہاں کیوں جانا چاہتا ہوں؟ کہ وہاں سے میں مشہد جانا چاہتا ہوں۔ مشہد کیوں جانا چاہتے ہیں؟ امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب سوال ہی نہیں ہوگا کہ امام رضا کی زیارت کیوں کر رہے ہو، یعنی میں مسلسل سوال کرتا رہوں گا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کا ٹکٹ لینے۔ کیوں؟ بس کے لیے۔ کیوں؟ وہاں جانے کے لیے۔ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ مشہد جانے کے لیے۔ مشہد کیوں جا رہے ہیں؟ امام رضا کی زیارت کے لیے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ امام رضا کی زیارت کو جا رہا ہوں، اب سوال کا دروازہ بند، اس لیے کہ امام رضا کی زیارت ہدف ہے۔ اگر ہدف نہ ہوتا تو پھر سوال ہوتا کہ وہ کیوں۔ اب یہاں اللہ نے کہا اے مومنو متقی ہو جاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال ہی نہیں ہے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ، کہ جب کہا جا رہا ہے نا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب عیسائی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ، اب یہودی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ، اور اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے کہے کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ تو وہ شاید مسلمان ہی نہیں رہتا، جو سچوں کے ساتھ ہونے پر بھی سوچتا ہو کہ کیوں ہو جاؤ۔ بات مکمل ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا، کونوا مع الصادق بھی نہیں ہے، کونوا مع الصادقین ہے۔ یہ پورا قبیلہ صادق ہے، یہ پورا خاندان صادقین کا خاندان ہے۔ یہاں پہلا بھی سچا ہے اور آخری بھی سچا ہے۔ یہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، یہ پہلا بھی صادق ہے، آخری بھی صادق ہے، مگر عجیب حسن اور اللہ کا عجیب نظام اور اس کا عجیب انتظام
کہ جب اسلام کا اعلان ہوا تب بھی ایک صادق اور امین سے ہوا. اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مان لو گے؟ سارے مشرکین مکہ نے کہا ہم مان لیں گے. حضرت نے فرمایا جا کر دیکھو اور لشکر نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے ہم جا کے دیکھیں گے اور لشکر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں. جب اتنا سچا اور صادق اپنے آپ کو منوا لیا تب کہا ہے کہ کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ جب اعلان اسلام ہو رہا ہے تب بھی صداقت کی بنیاد پر